السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کا صبح خیر و عافیت کے ساتھ گزرا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، کل آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ابواب الفتن کی جزئیات میں آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر کرتا رہوں گا۔ اسی کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے یہ تو ہر انسان کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کتنی فکر کی ہیں، اور فکروں میں اس طریقے سے ڈوب جایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن کریم کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم میں نہ ڈوبنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اس فکروں میں نہ ڈوبنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت ہی زیادہ غمگین رہا کرتے تھے، متفکر رہا کرتے تھے اور پریشان رہا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکریں تھیں، جو غم تھیں، وہ ایک طرف، اور سارے نبیوں کے غم اور فکر ایک طرف، اس کے بعد بیچ میں دیکھا جائے کہ کون زیادہ ہے تو یقین جانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد کڑھن اور فکر جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس سے بہت کچھ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی آنکھ سے اپنی امت کو دیکھا اور امت کے ساتھ کیا کیا فتنہ ہونے والا ہے، امت پر کون کون سے فتنے آنے والے ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی آنکھوں سے دیکھ کر امت کو آگاہ کیا کہ تم ایسے ایسے فتنوں سے گزرو گے۔ ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں فتنے اس طریقے سے گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، ایک کے بعد ایک لگاتار گرتے جاتے ہیں، ملا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ایک تھوڑی دیر، پھر ایک تھوڑی دیر کے بعد بوندیں گر رہی ہیں، نہیں بلکہ لگاتار گرتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ویسے ہی فتنے آنے والی امت پر گرتے رہیں گے اور بظاہر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ کیا کرے۔ دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی جس طریقے سے ہوتی ہے نا، اس میں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے، راستے نظر نہیں آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ویسا ہی فتنہ تمہارے درمیان میں آنے والا ہے، ٹھیک ویسا ہی فتنہ، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ آخر ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دعا کرنا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فتنے حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور امت کو یہ پتہ نہ چلے کہ آخر ہم کس راستے پر چلیں، کہاں چلیں، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں بتائی ہیں کہ آپ اس دعا کو لے کر کے آگے بڑھو اور اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں جو ظاہر میں فتنے نظر آ رہے ہیں اس سے بھی
اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں اس سے بھی ہمیں محفوظ فرما، اپنی پناہ میں لے لے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ فتنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ انشاءاللہ ابھی تو سارا باب پڑا ہوا ہے، میں آپ لوگوں کے درمیان میں اسی طریقے سے جزئیات کو لے کر کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں آگے شیئر کریں اور یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کریں۔ تو ٹھیک ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔